الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ہمیں ہر حال میں صرف اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی کبریائی اور بزرگی بیان کرنی ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ احباب کے روبرو سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی وضاحت کی ہے۔ سورۃ الاحزاب ایک ایسی سورت ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس کی دلیل آپ کو سورۃ الاحزاب میں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یہ آپ کو سورۃ الاحزاب میں ملے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں کہ جن سے قیامت تک کوئی دوبارہ شادی نہیں کر سکتا ہے۔
ان تمام چیزوں کا تذکرہ اسی سورۃ الاحزاب میں موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا اور کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ تو جب ہم سورۃ الاحزاب کی تلاوت کریں، سورۃ الاحزاب کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں، تو اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے اور آپ کی شخصیت کا تعارف ہمیں اسی سورۃ الاحزاب میں ملتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور ان کی بلندی کو پہچاننے کے لیے سورۃ الاحزاب جیسی عظیم سورت کی تلاوت کریں، ترجمے اور تفاسیر کے ذریعے سے اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہی آیتوں کے اندر ایک عظیم آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم خوبی اور ایک عظیم خصلت بتائی ہے۔ کہا اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور اپنی رحمتوں کا نزول کرنے کے ساتھ ساتھ تمام فرشتوں کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ واضح کرتا ہے، اور فرشتے اللہ رب العالمین سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہیں۔ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے اللہ رب العالمین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اے لوگوں سنو، آسمانوں میں نبی کے تذکرے ہوتے ہیں، فرشتے اللہ کا نبی کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اے زمین والو، اے دنیا والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم اس روئے زمین پر رہ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ آسمانوں پر نبی کے چرچے ہیں، زمین پر بھی نبی کی عظمتیں اور ان کی بلندیوں کو واضح کرنے کی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بلند کیا ہے، جو عظمتیں اور رفعتیں عطا کی ہیں، دنیا اور آخرت کے اندر ایسا مقام دیا ہے، ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کا تذکرہ عام کر دیا ہے، ہم نے آپ کو بلندی دی ہے۔ اور ان بلندیوں میں سے ایک شکل اور ایک صورت ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک جو 5 وقتہ نماز ہم پر فرض قرار دیا، ہر اذان میں دن میں 5 مرتبہ اذان اور اقامت میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو جوڑ کر کے اللہ رب العالمین نے نبی کے مقام کو بلند کیا ہے، نبی کا مرتبہ اونچا کیا ہے، اور اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ آپ اسی طرح سے دیکھیں، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جب تک دنیا کے اندر رہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یا پیارے نبی کا نام کہیں پڑھو تو درود و سلام ضرور پڑھا کرو۔ میرے بھائیوں، ہم امتی ہیں، محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر نبی کے حقوق بہت سارے عائد ہوتے ہیں. ان حقوق کی ادائیگی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. نبی کے حقوق کی ادائیگی کی صورت اور شکل میں ہی ہمارا ثبوت ہوگا کہ آیا ہم وفادار امتی ہیں یا نہیں ہیں. ہم اپنی وفاداری کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کی صورت میں کر سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سارے حقوق ہم امتیوں پر عائد ہوتے ہیں، وہیں ایک حقوق ہے کہ جب بھی نبی کا نام آئے، جب بھی نبی کا نام پڑھا جائے تو درود و سلام ضرور پڑھا جائے. یہ ایک حق ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی سے ہمیں محبت ہے. ہم اپنے دل و جان سے زیادہ اپنے نبی سے انسیت اور محبت رکھتے ہیں. ایک مومن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس شکل میں ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے کہیں زیادہ اس کی نظر میں محبوب نہ ہو جاؤں. جب تک میں اس کی نظر میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، نبی کا ذکر اپنی زبان پر رکھیں، درود کے صیغے اور کلمات اپنی زبان پر رکھیں. جس طرح سے ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. اسی طرح سے پیارے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنی زبان پر درود کے صیغے اور کلمات کو جاری و ساری رکھیں. اور یاد رکھیں کہ درود پڑھنے سے نہ تو صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہوتا ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ درود پڑھنے والا اسے بہت کچھ ملتا ہے. بہت سارے انعامات ملتے ہیں، بہت ساری کرم فرمائیاں ہوتی ہیں، بہت ساری نوازشیں اللہ کی جانب سے ملتی ہیں. نبی کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں اور بندے کو درود پڑھنے کی بنیاد پر بہت کچھ ملتا ہے، بہت ساری عنایتیں اور رحمتیں ملتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، من صلی علی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت له عشر درجات، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کی جانب سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. اس کی عظمتوں میں، اس کے مرتبوں میں بلندیاں آتی ہیں. اسی طریقے سے درود پڑھنا یہ انسان کے سخاوت کی دلیل ہے، انسان کے فیاضی کی دلیل ہے. انسان بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، شریعت نے اسے بخیل کہا ہے کہ جب نبی کا نام آئے اور درود نہ پڑھے، کہا ان ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علی، کہا لوگوں میں سب سے بڑا بخیل امتی وہ ہے، بخیل شخص وہ ہے، کنجوس وہ ہے کہ جب اس کے سامنے نبی کا نام آئے، نبی کا نام پڑھا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، درود نہ پڑھے، ایسی شکل میں وہ شخص اس امت کا سب سے بخیل انسان ہے. تو گویا کہ درود پڑھنا، کثرت کے ساتھ اس صیغے کو اپنی زبان پر لانا، یہ سخاوت کی دلیل ہے، فیاضی کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ سے ہمارے دلوں کو بخالت اور کنجوسی سے پاک کرتا ہے.
اسی طریقے سے اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بدنصیب ہے وہ، رغم انف رجل، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو، ہلاک ہو جائے وہ، برباد ہو جائے وہ، کہ اس کے سامنے نبی کا ذکر ہو اور وہ درود کے وہ صیغے جو پیارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے اس درود کے صیغے کو اپنی زبان پر نہ لائے۔ اسی طریقے سے فرشتے ایسے درود پڑھنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جسے فرشتوں کی دعائیں مل جائیں اللہ فرشتوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، کیونکہ فرشتوں کی صفت یہ ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی ہر موڑ پر فرمانبرداری کرتے ہیں، لا یعصون ما امر اللہ، اللہ کی وہ نافرمانیاں نہیں کرتے ہیں۔ تو فرشتے جب ہمارے لیے دعا کریں گے، درود پڑھنے والوں کے لیے فرشتوں کی زبان سے دعائے رحمت اور مغفرت نکلے گی تو اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوگا اور انسان بارش میں نہا جائے گا رحمتوں کے۔ اسی طریقے سے ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ، کہ جب بھی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں۔ انسان قیامت کے دن بروز محشر ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں نبی سے قریب ہو جاؤں، نبی کی قربت تلاش کرنے میں لگا ہوگا۔ ایسے موقع پر وہ شخص خوش نصیب ہوگا، اسے نبی کا تقرب ملے گا، نبی کی قربت ملے گی جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا رہا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا۔ شفاعت نبوی، نبی کی شفاعت کا حقدار ہوگا، جہاں بہت سارے گنہگار نبی کی شفاعت کے مستحق ہوں گے اور یہ تلاش میں ہوں گے کہ نبی ہمارے لیے اللہ کی اجازت سے سفارش کر دے، اس وقت درود پڑھنے والے کو بھی نبی کی شفاعت ملے گی، اور جسے نبی کی شفاعت مل گئی بڑا سعادت مند آدمی ہوگا، بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑا نیک آدمی ہوگا۔ ہمیں سکھائی گئی دعائیں، کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن کی اذان سنو، مؤذن اذان دے تو تم اذان کا جواب دو، اذان کا جواب دینے کے بعد مجھ پر درود پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اذان کا جواب دینے کے بعد یہ درود پڑھو، اور اس کے پڑھنے کے بعد جو دعا ہے اذان کے بعد کی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہ دعائے وسیلہ ہے، اذان کے بعد کی دعا ہے۔ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے، اللہ کے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے وسیلہ کیا جائے، بلند مقام کے لیے دعا کی جائے، حلت لہ الشفاعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایسے شخص کو میری شفاعت مل کر رہے گی، ایسے شخص کو میری شفاعت مل کر رہے گی۔ تو ہمیں چاہیے نبی کی قربت، ہمیں چاہیے نبی کی شفاعت، ہمیں چاہیے فرشتوں کی دعائیں، تو ہمیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، ہمیں نبی کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ دکھوں کا علاج ہے درود، غموں کا علاج ہے درود۔ جس طرح سے جب کوئی غم ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، تو غموں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے ہیں، تو ہمارا غم ہلکا ہوتا ہے، ہماری تکلیف دور ہوتی ہے۔ ایک بیمار آدمی ہے، اس کے بیماری کا غم ہلکا ہوگا، ایک پریشان اور مصیبت میں پڑا ہوا آدمی، اس کا دکھ دور ہوگا، اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنے گا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، میں کثرت کے ساتھ آپ پر درود پڑھتا ہوں، لیکن جب میں دعا کرتا ہوں اپنی دعاؤں کے اندر کتنا حصہ درود کے لیے خاص کر لوں۔ صحابی کو جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنا چاہو اتنا درود پڑھو۔ کہا چاہتا ہوں کہ جتنی وقت دعاؤں میں لگاتا ہوں اس کو 4 حصوں میں بانٹ کر کے 1/4 چوتھائی حصہ درود کے لیے خاص کر لوں، اور باقی اوقات میں اپنی مرادیں مانگوں اللہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر چاہو تو تم اور بڑھا لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا پھر آدھے وقت میں اپنی مرادیں مانگوں گا اور آدھا وقت درود کے لیے خاص کر لوں گا۔ النصف، آپ نے فرمایا فإن زدت فهو خیر لک، اگر اور زیادہ درود کے لیے وقت نکالو تو یہ تمہارے لیے خیر لک، یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ کہا پھر 2/3، پھر 2/3 اتنا وقت آپ کے لیے نکال لیتا ہوں درود کے لیے۔ آپ نے کہا فإن زدت فهو خیر لک، اگر اور کر لو تو اور بہتر ہے تمہارے لیے۔ کہا اذن پورا وقت صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا، درود میں ہی اپنے وقت کو لگاؤں گا، اس کے بعد آپ نے جو بات کہی ہے وہ ہمارے لیے باعث نصیحت ہے۔ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے کہ اپنے سارے اوقات میں درود پڑھتے رہا کرو گے تو تمہارا غم ختم ہوگا، تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ تو یہ دکھوں کا علاج ہے، بیماریوں کا علاج ہے، گناہوں کے کفارے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے مواقع بھی ہیں جن مواقع میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں درود کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات جس کا ذکر ابھی کیا گیا کہ جب بھی نبی کا نام آئے تو ہم درود پڑھیں، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری بات اذان کے بعد جس کا بھی تذکرہ بھی کیا گیا۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر التحیات کے بعد ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم تحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں۔ رہی بات 4 رکعت والی نمازوں میں تو 2 رکعت کے بعد جو تحیات پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ بہرحال عام طور سے دوسری رکعت میں یعنی 4 رکعت والی نمازوں میں دوسری رکعت کے آخری تشہد میں اس میں التحیات ہی پڑھی جائے وہ کافی ہے، لیکن ساتھ میں درود بھی پڑھا جائے یہ مستحب ہے، اور آخری تشہد میں یہ ضروری اور واجب ہے، بغیر اس کے نماز میں کمی رہ جاتی ہے، اس لیے التحیات کے بعد یہ بھی رہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں داخلے کے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت آپ نے سکھایا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلیں تو کہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علیک والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ صبح و شام کے جب اذکار پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی 10 مرتبہ درود ابراہیمی صبح پڑھیں، شام میں بھی 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ آپ نے کہا من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ جہاں نبی سے شفاعت کے حصول کے لیے بہت سارے مواقع ہیں، انہی میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ اگر صبح کے اذکار میں شام کے اذکار میں 10 مرتبہ درود پڑھا جائے تو نبی کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ میں دوسری تکبیر میں بھی درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے۔
اسی طریقے سے کوئی محفل ہو، دینی مجلس ہو، آپ بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں سب سے پہلے دینی مجلس کا آغاز یا کسی میٹنگ یا مشورتی میٹنگ کا آغاز کے لیے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اس کے بعد درود پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی مجلس جس میں درود نہ پڑھی گئی ہو وہ باعث حسرت ہے، باعث ندامت ہے، قیامت کے دن اسے پچھتانا ہوگا۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن اور رات میں کثرت کے ساتھ درود پڑھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ، جمعہ کا دن، جمعہ کی رات یہ بڑی عظمت والی ہے، اس لیے ان دنوں میں، ان راتوں میں کثرت کے ساتھ تم مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اسی طریقے سے جب بھی دعا کرے تو دعا میں درود کو شامل رکھنا ضروری ہے۔ اگر درود نہ پڑھی گئی وہ دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ دعا کرنے لگا، آپ نے اسے دعا کرتے ہوئے دیکھا، وہ جلدی سے اپنی مرادیں مانگنے لگا بغیر اللہ کی کبریائی بیان کیے ہوئے، بغیر درود پڑھے ہوئے۔ آپ نے اسے بلایا، کہا تم نے بہت جلد بازی کی ہے، سنو پہلے اللہ کی ثنا بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، پھر جو مانگنا ہے وہ مانگو۔ علماء سلف سے یہ بھی منقول ہے کہ جب شروع میں بھی درود پڑھی جائے، درمیان میں بھی درود پڑھی جائے اور درود پڑھ کر کے اپنی دعاؤں کا خاتمہ کیا جائے، یہ طریقہ رہا ہے سلف کا، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دعا یہ آسمان و زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے، معلق رہتی ہے، جب تک اللہ تک نہیں پہنچتی، جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی پر درود پڑھیں، تبھی جا کر کے ہماری دعا اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے فرشتے یہ ہمارے درود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ فرشتے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں مکلف کر رکھا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے درود و سلام پڑھنا، ہمارا کام پہنچانا نہیں ہے۔ ان للہ ملائکہ سیاحین یبلغونی، اس روئے زمین پر فرشتے چکر لگاتے ہیں اور وہ تمہارے درود کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ تو فرشتوں کا کام ہے پہنچانا، ہمارا کام کیا ہے؟ درود و سلام پڑھنا۔ لیکن آج دیکھیں سماج میں کیا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، باطل نظریات، باطل عقائد ہیں۔ جب کوئی حاجی جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے، کوئی مدینہ جاتا ہے، بھائی سرکار کے گھر جا رہے ہیں، سرکار کے دربار جا رہے ہیں، ذرا میرا سلام پہنچا دینا۔ سلام پہنچانے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچانا، درود پڑھنا، سلام پڑھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے جنت سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے جو نبی پر درود نہیں پڑھتا۔ من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، رواہ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو آدمی درود نہ پڑھے وہ گویا کہ جنت کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب ایک آخری بات یہ بتانی ہے کہ وہ کلمات، وہ صیغے جو ہمیں سکھایا گیا ہے، انہی کلمات کے ذریعہ، انہی صیغے کے ذریعہ جو کتب احادیث میں وارد ہوئے ہیں، نہ کہ آج لوگوں نے مختلف قسم کے صیغے بنا لیے، مختلف قسم کے کلمات بنا کر کے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں، 7 سے 8 صیغے ایسے کلمات ہیں جن میں مشہور یہی درود ابراہیمی ہے۔ ہمیں ان کلمات کو یاد کر کے انہی صیغے کے ذریعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جہاں ثابت ہے، جو مواقع ہیں جہاں بتایا گیا ہے وہیں پڑھا جائے، نہ کہ اپنی منمانی ایسے مواقع تلاش کیے جائیں۔ لہذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کی ضرورت ہے، اور کثرت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو پڑھ کر کے ان کے حق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کرنے، فرشتوں کی دعاؤں کے حصول کے لیے، نبی کی شفاعت کے حصول کے لیے، اپنے غموں اور دکھوں کو دور کرنے کے لیے
اپنی زندگی کا کثرت کے ساتھ اسے حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کثرت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان و اسلام پر قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ اللہ جب تک اس دنیا کے اندر رہیں قرآن و سنت کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ قرآن کے فرمان کیا، قرآن کا کیا فرمان ہے، نبی کا کیا فرمان ہے، اسی کو ہی اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، نیک بنائے، صالح بنائے۔ ہمیں اپنی زندگی کی فکر ہو، ہمیں اپنی اولاد اپنی فیملی کی فکر ہو، اپنی دنیا کے اندر نیک کام کر کے جانے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔